قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن مجید بلا شک کلام الہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں ذالکا معنی میں ھذا کے ہے۔ مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، سدی، مقاتل ابن حیان، زید ابن اسلم اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذالکا اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لیے، جس کے معنی ہیں وہ، لیکن کبھی نزدیک کے لیے بھی لاتے ہیں، اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یہ۔ یہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ الف لام میم کی طرف ہے، جیسے اس آیت میں ہے لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، یعنی نہ تو وہ گائے بڑھیا ہے نہ بچی ہے، بلکہ اس کے درمیانی عمر کی جوان ہے۔ اور جگہ فرمایا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ ہے اللہ کا حکم جو تمہارے درمیان حکم کرتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالی۔ اور اس کی مثال اور مواقع پہلے گزر چکے، واللہ عالم۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف، جس کے اتارنے کا وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ بعض نے تورات کی طرف، کسی نے انجیل کی طرف بھی اشارہ بتایا ہے، اور اسی طرح کے 10 اقوال ہیں، لیکن ان کو اکثر مفسرین نے ضعیف کہا ہے، واللہ عالم۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے، انہوں نے نہایت دور کا راستہ لیا اور بڑی تکلیف اٹھائی، اور خواہ مخواہ بلا وجہ وہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں۔ ریب کے معنی ہے شک اور شبہ۔ ابن عباس، ابن مسعود اور کئی ایک صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی معنی مروی ہیں۔ ابو الدرداء، ابن عباس رضی اللہ عنہما، نیز مجاہد، سعید ابن جبیر، ابو مالک، نافع رحمۃ اللہ علیہم جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مولا ہیں، عطاء، ابو العالیہ، ربیع ابن انس، مقاتل ابن حیان، سدی، قتادہ، اسماعیل ابن ابی خالد رحمۃ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں مفسرین کا اس میں اختلاف نہیں۔ ریب کا لفظ عرب شاعروں کے شعروں میں تہمت کے معنی میں بھی آیا ہے، اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کچھ شک نہیں، جیسے سورہ سجدہ میں ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی الف لام میم بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ بعض نے کہا ہے گو یہ خبر ہے مگر معنی میں نہیں کہے، یعنی اس میں شک نہ کرو۔ بعض قاری لا ریبہ پر وقف کرتے ہیں، فیہ ھدی للمتقین کو الگ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن لا ریب فیہ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ یہی مضمون اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت میں گزر چکا ہے، اور اس میں بنسبت فیہ ھدی کے زیادہ مبالغہ ہے۔ ھدی نحوی اعتبار سے صفت ہو کر مرفوع ہو سکتا ہے، اور حال کی بنا پر منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا، جیسے دوسری جگہ فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یعنی یہ قرآن ہدایت و شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں، یہ بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اس مضمون کی اور آیات بھی ہیں، اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گو قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم الی آخر الآیہ، یعنی لوگوں تمہارے پاس رب تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے، جو مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے
کہ ہدایت سے مراد نور ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ اعمش ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ متقی کون ہیں؟ آپ یہی جواب دیتے ہیں، پھر میں نے کہا ذرا کلبی سے تو دریافت کر لو۔ وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب الی آخر الآیہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لیں گے اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ ابو عفیف نے پوچھا اے معاذ متقی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شرک سے اور بت پرستی سے بچیں اور باری تعالیٰ کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ ہدایت کی وضاحت۔ ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں، اس ہدایت پر تو سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ فرمان ہے انک لا تہدی من احببت، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم، اے نبی آپ پر ان کی ہدایت لازم نہیں، اور فرماتے ہیں من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں، اور فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی الی آخر الآیہ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیں تو تم ہرگز اے نبی اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد۔ اس قسم کی اور آیات بھی ہیں۔ اور ہدایت کے معنی کبھی حق اور حق کو واضح کر دینے اور حق پر دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی آپ یقیناً اے نبی سیدھی راہ کی راہبری کرتے ہیں، اور فرمایا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی آپ اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اور جگہ فرمان ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، یعنی ہم نے سمود کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کر لیا، اور فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھائیں یعنی بھلائی اور برائی کی۔ تقوی کا اصل معنی بری چیزوں سے بچ رہنے کے ہیں، اصل میں یہ وقوہ ہے، وقایہ سے ماخوذ ہے، نابغہ وغیرہ کے اشعار میں بھی آیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے میں چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے۔ ابن المعتز شاعر کا قول ہے خلی الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى، یعنی چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان، چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ اور ایک روز ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے یرید المرء ان یؤتى مناہ ویأبى اللہ الا ما ارادا یقول المرء فائدتی ومالی وتقوى اللہ افضل ما استفادا، یعنی انسان اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کا خواہاں ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو،
وہ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ کا تقوی ہے۔